اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ شرائع الاسلام میں ہماری گفتگو چل رہی تھی تیمم کے بارے میں، اور تیمم میں چل رہا تھا کہ مسح کرنے کے بارے میں جو تیمم کا طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ مثلا سب سے پہلے جبہہ، پیشانی، اور پھر ہاتھوں کا مسح۔ تو یہی ہماری گفتگو تھی، کیسے مسح کیا جائے گا، کیا اس کا طریقہ ہے، کتنی مرتبہ ہاتھ زمین پہ ماریں گے وضو کے بدلے یا غسل کے بدلے، کتنی مرتبہ ہاتھ زمین پر ماریں گے، اور پھر مسح کیسے کریں گے۔ اگر کسی انسان کا ہاتھ یعنی ہتھیلیاں یا کچھ حصہ کٹا ہوا ہے تو کہنا کہ پھر اختصار کیا جائے گا صرف پیشانی کے مسح پر۔ اگر کسی انسان کی ہتھیلیاں نہیں ہیں، کٹ گئی ہیں، تو اختصار کیا جائے گا کہ بس پیشانی کا مسح کیا جائے گا۔ وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَهُمَا، اور تھوڑا بہت کچھ کٹا ہے، کچھ حصہ اور کچھ حصہ باقی ہے، تو جتنا باقی ہے اس پر مسح کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی انسان کے ہتھیلیاں نہیں ہیں، ہاتھ نہیں ہیں، بالکل ہی نہیں ہے ہتھیلیاں، تو پھر صرف اور صرف پیشانی کا مسح کیا جائے گا، جبہہ کا۔ اور اگر بعض حصہ کٹا ہوا ہے اور بعض موجود ہے ہاتھوں کا حصہ، تو پھر جتنا حصہ باقی ہے اس کا مسح کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ جو مسح کی جگہ ہے تیمم میں، وہ پوری جو ہے وہ اس پر پورے پر مسح ہونا چاہیے۔ جتنی جگہ ہے یعنی ہاتھ ہیں تو جتنی مقدار بتائی گئی ہے اس میں پورے پر مسح ہونا چاہیے۔ اسی طرح مثلا جو پیشانی اس کا مسح جو ہے وہ جتنا بتایا گیا ہے وہ پورے کا مسح ہونا چاہیے۔ اور اگر چھوڑ دیا ہے کچھ حصہ، اس میں سے رہ گیا ہے، بچ گیا ہے، تو پھر وہ تیمم صحیح نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ ہاتھوں کو جھاڑ لیا جائے، ہاتھوں کو جھاڑ لیا جائے، یعنی جب زمین پہ مارے ہاتھ تو اس کے بعد اس طریقے سے ہاتھ جھاڑ لیں، ہلا لیں، تاکہ جو اس پر کوئی مٹی کے علاوہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے وہ جھڑ جائے۔ مستحب ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر بدن پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے اور تیمم کرے کوئی انسان، تو کیا اس کا تیمم صحیح ہے؟ ہاں، اس کا تیمم صحیح ہے۔ جس طریقے سے جب آپ وضو کرتے ہیں، آپ کا مثلا جو ہے وہ مثلا آپ کے جسم کے حصے نجس ہیں لیکن اعضائے وضو پاک ہیں، اور پھر آپ وضو کریں تو کیا آپ کا وضو نہیں ہوگا؟ وضو ہو جائے گا۔ آپ کا جسم باقی نجس ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اعضائے وضو ہے وہ پاک ہیں، تو اگر کوئی وضو کرے گا تو وضو اس کا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تیمم بھی ہو جائے گا۔ لیکن تیمم میں رعایت کی جائے گی ضیق وقت کی، تنگی وقت کی۔ جب تیمم کریں یعنی جب تنگی وقت،
یہ تھا طرف ثالث کا بچا ہوا خلاصہ جو ہم نے طرف ثالث شروع کی تھی، اور اس میں سے کافی چیزیں ہم نے پڑھی تھی. یہ کچھ بچا ہوا تھا جو ہم نے خلاصہ کیا. اب اس کی عبارت دیکھ لیتے ہیں تاکہ باقی پھر انشاءاللہ پورا کریں. کہہ رہے ہیں کہ بھائی انقطعت کفاہو، اگر اس کے دونوں ہاتھ مثلا کٹے ہوئے ہوں، کف جو ہے وہ نہ ہوں، سقط مساہما، تو ان دونوں ہاتھوں سے مسا جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. ظاہر جب اس کے ہے ہی نہیں تو کیسے مسا کرے گا. وہ اختصار الجبہہ، صرف جو ہے پیشانی پر اختصار کر لے گا، یعنی پیشانی کا مس کرے گا جو طریقہ کل بتایا تھا اس طریقے سے. وَلَوْ قَطَعَ بَعْضَهُمَا، اور اگر اس کا باز کٹا ہوا ہے، صحیح، یعنی کچھ ہاتھ کا حصہ موجود ہے اور کچھ حصہ کٹا ہوا ہے دونوں ہاتھوں، مسئلہ ما بقیہ، تو جو باقی ہے اس پر مسح کیا جائے گا، جو باقی ہے اس پر مسح کیا جائے گا. وَيَجِبُ اسْتِيعَابُ مُوَاضِعُ الْمَسْحِ فِي التَّيَمُّمِ، اور واجب ہے ان تمام جگہوں کا مسح کرنا کہ جن پر مسح جو ہے واجب ہے تیمم میں. یعنی اگر ہاتھوں کا بتایا گیا ہے تو ہاتھوں کو پورے کا ہونا چاہیے، صحیح، جبہہ ہے پورے کا ہونا چاہیے، جیسے کل بتایا تھا پورے کا ہونا چاہیے، چاہے وہ ہاتھ ہو یا پیشانی ہو، پورے کا مسح ہونا چاہیے جتنا بتایا گیا ہے. فَلَوْ أَبْقَى مِنْهَا شَيْئًا لَمْ يَصِحْ، اگر اس سے چھوڑ دیا حصہ، کوئی حصہ چھوڑ دیا گیا مسح میں، تو پھر تیمم صحیح نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَيُسْتَحَبُّ نَفْضُ الْيَدَيْنِ، اور مستحب ہے دونوں ہاتھوں کا جھاڑنا، ہلانا نہیں اس طرح، ایسے جھاڑنا یہ مستحب ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو، ممکن ہے اس پہ کوئی ادھر سے چیز لگی ہوئی ہو تاکہ وہ ظاہر ہو جائے. بہرحال دونوں ہاتھوں کا مارنا، آپس میں ہلانا، جھاڑنا مستحب ہے. کب؟ بعد ضربہما علی الارض، جب آپ اس کو زمین پر مار دیں، یعنی جب آپ نے زمین پر ہاتھ مارا ہے، ہاں، تو اس کے بعد آپ انہیں ایسے نہ جھاڑیں، نہیں بلکہ ایسے، تو آپ دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر یعنی اس طرح کر کے جھاڑ دیں. نفذ نہیں جھاڑنا، مارنا. وَلَوْ تَيَمَّمَ وَعَلَى جَسَدِهِ نِجَاسَةٌ، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان تیمم کرے اور اس کے بدن پر نجاست ہو تو کیا اس کا تیمم صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ صحت تیمم، اس کا تیمم صحیح ہے. جیسے کہ آپ وضو کرتے ہیں، فرض کریں کہ انسان کی ٹانگ نجس ہے، سر کا پیچھے والا حصہ نجس ہے، کمر نجس ہے، پیٹ نجس ہے، سینہ نجس ہے، اور وہ انسان وضو کرنا چاہے تو کیا اس کا وضو نہیں ہوگا؟ وضو ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے تیمم بھی، اگر کسی انسان کا جسم نجس ہے، بدن نجس ہے، لیکن تیمم کرے تو تیمم اس کا ہو جائے گا. کما لو تطہر بالماء، جیسے کہ جب انسان پانی سے طہارت کرتا ہے یعنی وضو کرتا ہے تو وضو اس کی ہو جاتی ہے، چاہے اس کا باقی بدن نجس ہی کیوں نہ ہو. وعلیہ نجاسہ، اس پر نجاست ہے بدن پر، تو پھر بھی جو ہے وہ وضو ہو جاتا ہے. لیکن یراعی فی التیمم ضیق الوقت، لیکن تیمم میں رعایت کی جائے گی ضیق الوقت، یعنی وقت کی تنگی کی، وقت رتن کو جب تیمم کرنا چاہیے. صحیح، تیمم میں تنگی وقت کا خیال رکھا جائے گا. یہ ہماری اب تک کی گفتگو تھی طرف ثالث میں. میں سمجھتا ہوں کہ
طرف رابع ہے تیمم کے احکام میں، اور احکام تیمم جو ہیں وہ یعنی 10 ہیں. طرف رابع احکام تیمم میں ہیں اور وہ 10 ہیں. مثلا اول جو شخص تیمم کے ساتھ نماز پڑھے کیا وہ اس کا اعادہ کرے گا؟ بعد میں اگر تیمم سے انسان نے نماز پڑھی ہے اور بعد میں اسے پانی مل گیا یا وضو ظاہر ہو گیا تو کیا وہ اعادہ کرے گا؟ اعادہ نہیں کرے گا، چاہے وہ حضر میں ہو یا سفر میں ہو. پھر اس وقت اس کی تکلیف ہوئی تھی تو اس نے نماز پڑھی تو نماز اس کی صحیح ہے. اور کہا گیا ہے اس شخص کے بارے میں مثلا کہ جو عمدن مذنب ہو جائے اور اسے یہ خوف ہو کہ مثلا وہ پانی کا استعمال کرے گا تو مثلا نقصان ہو سکتا ہے، یا پانی کا استعمال میں خوف ہو اسے کسی بھی طریقے کا، کہ وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے پھر اس کو اس کا اعادہ کرے. یعنی ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میرے لیے پانی مثلا مضر ہے، یہ پانی کا خوف ہے، اور پھر وہ مثلا مجرب کر لے اپنے آپ کو، تو اب اس کا وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ تو یہی ہے فی الحال کہ تیمم کرو نماز پڑھے، لیکن بعد میں اس کا اعادہ بھی کرے گا. صحیح. یا مثلا وہ انسان کہ جو نماز جمعہ پڑھ رہا ہے، نماز جمعہ میں ہے بہت بھیڑ ہے اور اتفاق سے اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے اور وہ آگے بیٹھا ہوا ہے، پیچھے آئے گا نکل جائے گا وہاں سے تو مشکل ہے اس کے لیے نکلنا، اس کے لیے نکلنا مشکل ہے. تو وہ کیا کرے؟ بھائی تیمم کرے اور نماز پڑھے. صحیح. تو پھر کیا کرے گا وہ؟ تو بعد میں وہ وضو کرے گا اور نماز ظہر وغیرہ پڑھے گا. یعنی جو شخص نماز جمعہ میں ہے وہ بھیڑ کی وجہ سے وہ واپس وہاں سے نکل نہیں سکتا، اس کا وضو باطل ہو گیا، تو کیا کرے کہ وہ وہیں تیمم کرے اور نماز جمعہ پڑھے اور بعد میں نماز وضو کر کے نماز ظہر کا اعادہ کرے، یعنی نماز ظہر پڑھے. صحیح. وہ تضامن کانا جیسے نجاسہ، اسی طریقے سے وہ شخص جس کے جسم پر نجاست ہے ولم یکن معه ماء لازالتها، اور اس کے پاس پانی نہیں ہے تاکہ وہ نجاست کو زائل کر سکے. صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ والازہر عدم الاعادہ، یعنی کیا بتایا کہ جس شخص کے پاس پانی نہیں ہے کہ وہ نجاست کو ظاہر کر سکے اور اس کا بدن نجیس ہے، اب وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا. صحیح. لیکن بعد میں اعادہ کرے گا نماز کا. لیکن کہہ رہے ہیں کہ بل ازہر، لیکن ازہر یہ ہے کہ عدم الاعادہ، یہ اعادہ نہیں کرے گا. قول ازہر کیا ہے؟ کہ یہ اعادہ نہیں کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی صاحب شرائع کا گویا نظریہ کیا ہے کہ یہ اعادہ نہیں کرے گا، اسے اعادے کی ضرورت نہیں ہے. کسے؟ جتنی بار بتائی ہیں سب میں کسی کو اعادے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے تیمم سے نماز پڑھی ہے اس کو اعادے کی ضرورت نہیں ہے. خیر، کہنے طرف رابع فی احکام ہی، احکام تیمم کے بارے میں ہے. وہ احیا عشرہ، اور وہ 10 ہیں، یعنی احکام تیمم. الاول من صلی بتیمم لا یعید، جو شخص نماز پڑھے تیمم سے وہ پھر اعادہ نہیں کرے گا. یعنی جس نے تیمم سے نماز پڑھی ہے اس کی نماز صحیح ہے، اسے دوبارہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. سواء کان فی حضر او سفر، چاہے وہ حضر میں ہو یا سفر میں ہو، حضر میں ہو یا اپنے وطن میں ہو. وقیلا، تو کہا گیا ہے اس شخص کے بارے میں جس کے فی من تعمد الجنابہ، جو جان بوجھ کے مذنب ہو جائے، وخشی علی نفسہ، اور وہ خوف محسوس کرتا ہو، ڈرتا ہو من استعمال الماء، پانی کے استعمال سے، تو کیا کرے؟ یتیمم ویصلی ثم یعید، تو کیا کرے؟ وہ تیمم کرے پھر اور نماز پڑھے اور پھر نماز کا بعد میں اعادہ بھی کرے.
جب پانی مل جائے یا پانی کا خوف ختم ہو جائے. فَفِي مَنْ مَنَعَهُ زحام الجمعہ، اور اسی طرح اس شخص کے لیے کہ جو شخص جمعے کی نماز میں ہے، آگے کی صف میں ہے، اور جمعے کے لیے نماز جمعہ پڑھنا چاہتا ہے، آگے کی صف میں ہے اور بہت بھیڑ ہے، وہ باہر نہیں آ سکتا وہاں سے، اور اتفاق سے اس کے جو ہے وہ وضو باطل ہو جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے ہو جاتی ہو، نیند آ گئی وغیرہ مثلا، تو اب کیا کرے؟ نکل نہیں سکتا، تو چاہیے تیمم کرے، نماز جمعہ پڑھے، بعد میں پھر جب نکل جائے وہاں سے تو وضو کرے، اور وضو کر کے نماز ظہر کا اعادہ کرے. کہتے ہیں وَكَذَا، اور اسی طریقے سے من کان علی جسدہ نجاسہ، جس شخص کے جسم پر نجاست ہو، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ لِإِزَالَتِهَا، اور اس کے پاس پانی نہیں ہے تاکہ وہ نجاست کو ظاہر کر سکے، کیا کرے؟ گویا اس وقت تیمم سے نماز پڑھے گا اور بعد میں اعادہ کرے گا. کہہ رہے ہیں والازہر، مصنف فرماتے ہیں صاحب شرائع والازہر عدم الاعادہ، کہ قول ازہر یعنی ظاہر ترین قول یہ ہے، یا گویا ان کا نظریہ یہ ہے کہ عدم الاعادہ، اعادے کی ضرورت نہیں ہے ان میں سے کسی کو بھی، جتنی ہم نے سب باتیں بتائی ہیں ان میں سے کسی کو بھی اعادے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اول تھا جو ہم نے احکام تیمم سے پڑھا. کل انشاءاللہ الحکم الثانی آئے گا. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.